بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو دا کلب۔ میں ہوں فرحان سعید اور آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک منیمم سی انویسٹمنٹ کر کے بھی ہم 80% سے لے کر 120% کے ریٹرنز حاصل کر سکتے ہیں۔ ان ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹس 2 ڈیسیجنز آر آف اٹموسٹ امپورٹنس۔ نمبر 1 کہ اگر آپ انویسٹ کرتے ہوئے کسی کریڈیبل اور صحیح سوسائٹی کا انتخاب کریں، اینڈ نمبر 2 کہ آپ صحیح پروجیکٹ کو پک کر کے صحیح ٹائم پہ انویسٹ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنے سے نہ گھبرائیے گا۔ کسی بھی پروجیکٹ کی کریڈیبلٹی کا اندازہ ہمیں ان کے ڈیولپر سے ہوتا ہے، اور ایک ڈیولپر کی کریڈیبلٹی کا اندازہ ہمیں تب پتہ لگتا ہے جب ہم ان کی پاس ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے جو پرومسز کیے تھے، جو کمٹمنٹس کی تھیں عوام کے ساتھ، ان پہ پورا اترتے ہیں کہ نہیں اترتے۔ الرحمان اور الحفیظ ڈیولپرز دو ایک ایسے نام ہیں جو لاہور کی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں ٹرسٹڈ ڈیولپرز کی لسٹ میں آتے ہیں۔ وائی؟ دا آنسر از کہ اگر آپ ان کی ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ انہوں نے جتنی بھی پروجیکٹس پہ کام کیا ہوا ہے ان کو ٹائملی ڈیلیور بھی کیا ہوا ہے، اور جتنی بھی پرومسز کیے تھے اپنے انویسٹرز کے ساتھ ان کو پورا کیا ہے۔ آپ ہسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیجئے اپنی سیٹسفیکشن کے لیے، تو یو گائز وڈ نو کہ الرحمان اینڈ الحفیظ ڈیولپرز they have successfully delivered 4 to 5 projects individually۔ اگر آپ کی ان کی کسی پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ تھی یا ہے تو کمنٹس میں اپنے ایکسپیرینس کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ابھی جس پروجیکٹ پہ لوگ کام کر رہے ہیں دیٹس کالڈ اربن سٹی لاہور، وہ انہوں نے انعقاد کیا تھا بیک ان 2023، جب ایک جنرل کانسیپٹ بنا ہوا تھا کہ ریئل اسٹیٹ ڈاؤن ہے، کوئی ریئل اسٹیٹ کے بارے میں بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ مختلف لوگوں کی رائے تھی کہ اربن سٹی لاہور ایک کامیاب پروجیکٹ نہیں بن سکتا کیونکہ تب حالات ہی نہیں تھے، لیکن الحفیظ اور الرحمان ڈیولپرز نے اپنی کمٹمنٹس کو پورا کرتے ہوئے NOC ایکوائر کی، جو ایک عام سیٹسفیکشن کے لیے، ایک عام انسان کی سیٹسفیکشن کے لیے ضروری ہوتا ہے جب وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ خیر 2023 میں انہوں نے اربن سٹی لاہور کا انعقاد کیا سٹی اویسس بلاک کے نام سے، مرید کے ناروال روڈ پہ۔ خوبصورت بات یہ ہے کہ انہوں نے سربانہ جروم جیسی کمپنی کو اپنی انفراسٹرکچر ڈیزائننگ کے لیے ہائر کیا۔ جی ہاں، سربانہ جروم جنہوں نے آپ کے لاہور سمارٹ سٹی، کیپٹل سمارٹ سٹی، اینڈ دے ہیو ڈیزائنڈ مور دین 20 سمارٹ سٹیز تھرو آؤٹ دا ورلڈ۔ پورا سنگاپور انہوں نے ری ڈیزائن کیا ہوا ہے۔ ان کو ہائر کر کے اپنا انفراسٹرکچر ڈیزائن کروایا اور سٹی اویسس بلاک کا انعقاد کیا۔ آج اگر آپ سٹی اویسس بلاک میں جا کے انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈیپینڈنگ اپان دا لوکیشن آف دا پلاٹ آپ کو 2، 2.5، 3 لاکھ روپے کی بھی اون دینا پڑتا ہے۔ خود اس سے بھی زیادہ اگر میں آپ کو اسٹونشنگ بات بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ سٹی اویسس بلاک میں ان دا فرسٹ کوارٹر آف 2025 اربن سٹی لاہور کی مینجمنٹ نے 7,000 لوگوں کو ایک ہی دن پہ بیلٹنگ کر کے پلاٹ نمبر لگائے، اور اس کے بعد انہوں نے کمرشلز کو پوزیشن بھی اناؤنس کر دیے۔ انشاءاللہ تعالی جو 7,000 پلاٹ انہوں نے بیلٹ کر کے دیے ہوئے ہیں، ان میں سے 3,000 لوگوں کو ان دا کمنگ منتھ اور سو ان کو بھی پوزیشن مل جائے گا۔ ہاؤ کول از دیٹ؟ ابھی آپ خود سوچیں کہ جو لوگ ایک اپنے پرائس پلانس کے پورا ہونے سے پہلے بھی آپ کو پروفٹس دے رہے ہیں تو کیا وہ ڈیلیور کرنے نہیں آئے؟ جواب آپ کو خود ہی مل جائے گا۔ بات کرتے ہیں ان کے سٹی وینچر بلاک کی، جس کی کافی ہائپ بنی ہوئی ہے فور 2 ریزنز۔ ایک تو اس کی لوکیشن بہت پرائم ہے، اور سیکنڈلی کہ جو سٹی اویسس بلاک اربن سٹی لاہور نے لانچ کیا تھا اس کی سکسیسفل ڈیلیوریز پہ۔ لوکیشن کیوں پرائم ہے سٹی وینچر بلاک کی؟ وہ اس لیے کیونکہ وہ مین GT روڈ پہ لائی کرتا ہے، اور اس سے بھی اگر میں آپ کو آئی کیچنگ بات بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ سٹی وینچر بلاک کی 2200 فیٹ کا فرنٹ ہے GT روڈ پہ، جس میں کچھ لوگوں کے کنسرنز تھے کہ کوہ نور مل بنی ہوئی ہے، اس کے ساتھ یہ لوگ کیا کریں گے۔ فور دوز پیپل آپ کو بتاتا چلوں کہ جو کوہ نور مل کا علاقہ تھا، جو زمین تھی، وہ انہوں نے ایکوائر بھی کی۔ آپ آج کی ڈیٹ میں اگر وہاں پہ وزٹ کرنے جائیں تو یو وی گائز ول سی کہ جو کوہ نور مل کی لوکیشن پہ جتنا بھی انفراسٹرکچر تھا وہ کمپلیٹلی ڈیمولش ہو چکا ہوا ہے۔ وہاں پہ ابھی ڈیولپمنٹ کا کام تیزی سے جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا ایک اور بہت بڑا کنسرن تھا کہ فرنٹ سے لے کر سٹی وینچر بلاک کے درمیان میں آتی ہے ریل کی پٹری، تو اس ریلوے ٹریک کے ساتھ سٹی وینچر بلاک کے لیے لوگ کیا کریں گے؟ تو جو مینجمنٹ ہے ان کی طرف سے یہ انفارمیشن تھی کہ ہم انشاءاللہ یہاں پہ انڈر پاس بنائیں گے۔ تو انڈر پاس کیسے بنے گا یا نہیں بنے گا،
اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ انڈر پاس ایکوائر کرنے کے لیے سوسائٹی کو چاہیے تھے 3 اپروولز، جن میں سے 2 اپروول سوسائٹی کو مل چکے ہیں، اینڈ دا تھرڈ ون ول بی ایکوائرڈ کہ جب سوسائٹی اپنی ڈیولپمنٹ 40% کمپلیٹ کر لے گی. اینڈ اربن سٹی لاہور مینجمنٹ از ایگر کہ وہ جلد سے جلد اپنی 40% کی ڈیولپمنٹ کمپلیٹ کرے اور جلد سے جلد یہ جو اپنا انڈر پاس کی تیسری اپروول ہے اس کو ایکوائر کرے. تو میں نے آپ کو شروع میں بات کی تھی کہ ایک تو آپ نے صحیح پروجیکٹ کا انتخاب کرنا ہے اور سیکنڈ کہ آپ نے صحیح ٹائم پہ انویسٹ کرنا ہے. تو آج آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ سٹی وینچر بلاک میں انویسٹ کریں بیکاز آف اٹس لوکیشن وہ بہت پرائم ہے، کافی اچھی ریٹرنز دے گا آپ کو. اگر سٹی اویسس بلاک آپ کو آج کی ڈیٹ میں بیفور ڈیو ٹائم 2 سے 2.5-3 لاکھ روپے کی ریٹرنز دے رہا ہے، تو سٹی وینچر بلاک اگلے 2.5 سے 3 سالوں میں آپ کو مور دین 200% کی ریٹرنز دے سکتا ہے. میں اپنے آپ کو سیف سائڈ پر رکھتے ہوئے آپ کو 80% سے لے کر 120% کی ریٹرنز بتاؤں گا. اس کی بھی میں آپ کو آگے بڑھتے ہوئے لاجک بتاتا ہوں، لیکن یہ مدعا آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ سٹی وینچر بلاک یا اربن سٹی لاہور میں انویسٹمنٹ کا ٹائم از ناؤ. بات کرتے ہیں یہاں پہ امینٹیز کی کہ یہاں پہ آپ کو کون کون سی ضرورت کی چیزیں میسر ہیں. اربن سٹی لاہور کے قریب آپ کو کافی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس بھی اویلیبل ہیں. یہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ یہ فیوچرسٹک لوکیشن ہے، یہاں پر والٹر انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی نہیں بننا ہے، یہاں پہ کرشی یونیورسٹی بھی بننے جا رہی ہے، یہاں پہ انڈس ہاسپٹل کا MOU بھی سائن ہو چکا ہوا ہے. تو جو چیزیں ایک عام انسان کو ضرورت ہوتی ہیں زندگی گزارنے کے لیے، اربن سٹی لاہور کی لوکیشن پہ وہ تمام چیزیں پہلے سے بھی موجود ہیں. اور اس کے علاوہ آپ ان کی ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں. الحفیظ گارڈن فیز 2 کی میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے دیتا ہوں. آپ وہاں پہ جائیں، آپ کو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ملتے ہیں، آپ کو وہاں ریکریشنل فیسلٹیز ملتی ہیں، وہاں پہ آپ کو ہیلتھ کیئر فیسلٹیز ملتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بہترین انفراسٹرکچر بھی ملتا ہے. یہی وجہ ہے کہ الحفیظ گارڈن فیز 2 میں جو اس ٹائم پہ انہوں نے لانچ کیا تھا اس کی پرائسز میں اور آج کی پرائسز میں مور دین 400% کی اپریسیشن آئی ہے. تو سیم گوز فار اربن سٹی لاہور کہ آج اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان دا نیئر فیوچر، میں آپ کو زیادہ دور نہیں بتا رہا کہ آپ 5 سال 10 سال 15 سال، جسٹ 3 سے 4 سال کے ٹینیور میں آپ اپنی انویسٹمنٹ کو دگنا سے تگنا دیکھیں گے. وہ اس لیے کیونکہ یہاں پہ لاہور اسمارٹ سٹی نے ایک بینچ مارک سیٹ کیا ہوا ہے. آج اگر آپ لاہور اسمارٹ سٹی میں اپنے لیے کوئی اچھا سا پلاٹ دیکھنے جاتے ہیں جو کہ میڈیوکر ہو، تو آپ کو 4 ملین سے لے کر 5 ملین تک کا بجٹ درکار ہوتا ہے. سیم اسی لوکیشن پہ آپ کو اربن سٹی لاہور 5 مرلہ اس وقت 17,75,000 روپے کا دے رہے ہیں. جب پرائسز کی بات ہو ہی رہی ہے تو لیٹس ڈسکس دیئر پیمنٹ پلان. آپ کو اسکرین پہ شو بھی ہو رہا ہوگا کہ اس میں 3 مرلہ 5 مرلہ اور 10 مرلہ کی انوینٹری میں فریش بکنگ چل رہی ہے اس وقت، جس میں 3 مرلہ کی ٹوٹل قیمت ہے 11,25,000 روپے. اس کی ڈاؤن پیمنٹ بنتی ہے 2,25,000 اور اس کی منتھلی انسٹالمنٹ ہے 8,500. کمنگ ٹوورڈز 5 مرلہ ٹوٹل کی قیمت پہ ملتا ہے آپ کو 17,75,000 روپے، جس کی ڈاؤن پیمنٹ بنتی ہے 3,50,000 روپے اور اس کی منتھلی انسٹالمنٹ ہے 13,500. اور 10 مرلہ کی ٹوٹل قیمت ہے 35 لاکھ روپے، جس کی منتھلی انسٹالمنٹ 27,500 اور ڈاؤن پیمنٹ ہے 7 لاکھ روپے. اس کے علاوہ آپ کو کنال کی بھی انوینٹری ملتی ہے لیکن اس کو ریزرو کرانا پڑتا ہے. اس کے لیے آپ مجھے میرے دیے گئے نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. بہت امپورٹنٹ لوکیشن ہے اربن سٹی لاہور کی. اگر آپ دیکھیں وہ اس لیے کیونکہ یہاں پہ آپ کو کالا شاہ کاکو انٹرچینج لاہور ٹو اسلام آباد موٹر وے ملتا ہے. یہاں پہ آپ کو 5 منٹ سے 7 منٹ کی ڈرائیو پہ M11 جو کہ لاہور ٹو سیالکوٹ موٹر وے ہے وہ ملتا ہے. یہاں پہ آپ کو لاہور کا رنگ روڈ ملتا ہے 5 منٹ کی ڈرائیو پہ، اور GT روڈ پہ تو آلریڈی ان کا سٹی وینچر بلاک کا فرنٹ ہے. تو اگر آپ دیکھیں کہ اتنی زیادہ ایکسیسیبلٹیز کے ساتھ آپ کو اربن سٹی لاہور آ رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اربن سٹی لاہور از کانفیڈنٹ کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان دا کمنگ فیوچر اپنے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ انٹرچینج بھی لیں گے. Please press the bell icon on the subscribe button to get timely updates from the investment club about real estate. This is Farhan Saeed. Jazakallah.